إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں اور یہ وہ عظیم سورت ہے جس کی تلاوت جمعہ کے دن مسنون ہے اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا. اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے پناہ دے دے گا اور یہ آیتیں دجال پر ایک بجلی بن کر برسیں گی. اس سورہ کا آغاز الحمدللہ کے عظیم جملے سے ہوتا ہے جس کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں تعریف کا سبب کیا ہے؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ذات برحق
اس لیے ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور ویسے ضمنی طور پر الکتاب جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت پر بھی مستعمل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، کتاب نازل فرمائی، قرآن حکیم کا نزول جو اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمہ قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی ہر حمد کا مالک ہے، اور وہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے اور سزاوار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی تعریف ہے تو وہ تعریف اسی کے کمال کا نتیجہ ہے اور اس کی عطا ہے، اس کا فضل اور اس کی دین ہے۔ در حقیقت تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی حمد کا مستحق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کمال مطلق، ہر قسم کے کمال کا مالک اور مستحق ہے۔ اپنی ذات میں بھی وہ باکمال ہے، کسی نقص اور خامی کے بغیر۔ اپنے سارے ناموں میں باکمال ہے، کسی نقص اور خامی کے بغیر۔ اپنی تمام صفات میں باکمال ہے، کسی نقص اور کمی کے بغیر۔ اپنے سارے کاموں میں باکمال ہے، کسی نقص اور کمی کے بغیر۔ وہ اس لیے بھی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کہ اس کے سارے کاموں میں، ناموں اور صفات میں یا اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ان تمام کمالات کا مالک اور مستحق ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ شریک مقرر کرتے ہیں وہ سب سے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ وہ دین اسلام سے خارج قرار دیے گئے اور شرک کے ارتکاب کی بنا پر کافر قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بھیانک قسم کا جرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ اگر یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں درگاہ سے بھی اولاد ملتی ہے، تو جتنی اولاد فلاں درگاہ سے ملے گی اسی قدر وہ تعریف کا مستحق ہوگا۔ تو ہر قسم کی تعریف اللہ کی نہ رہی، بلکہ یہ تقسیم ہوگی۔ اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے اور فلاں شخصیت بھی مشکل کشا ہے، تو یہ چونکہ صفت کی تقسیم ہے
تو اسی کے بقدر حمد اور تعریف بھی تقسیم ہوگی۔ اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی یا ولی بھی عالم الغیب ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی تقسیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ جس عقیدے سے قرآن نے اپنا آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ شرک کرنے والے اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اور قرآن کی پہلی آیت ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہی ہر قسم کے کمال کا مالک ہے، اور یہ شرک کرنے والے اس کے کمال کو تقسیم کر کے اس کی حمد بھی تقسیم کرنے کے مرتکب ہیں۔ تو شرک ایک بھیانک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے ایک مقام پر 18 انبیاء کا ذکر کیا، بڑے بڑے انبیاء، اور آگے یہ بات ارشاد فرمائے کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ ان انبیاء سے اگر شرک صادر ہو جاتا تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں وحی کر کے بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اتنا یہ بھیانک جرم ہے، تو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے الحمدللہ کیا ہے، یہ جملہ کس عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا اور یکتا ہر کمال کا مالک اور مستحق ہے۔ جو اس کے کمالات ہیں اس میں کوئی دوسرا بندہ ایک ذرے کے برابر بھی شریک نہیں ہے، تو چونکہ وہ اکیلا ہر کمال کا مستحق ہے تو وہ اکیلا ہی ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اس کے کمال کو اگر تقسیم کرو گے اور بانٹ دو گے تو اس کی حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر، اور یہ کتاب ایک عجیب نشانی ہے، ایک عجیب معجزہ ہے۔ یہ کتاب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سابقہ انبیاء کے معجزات ان کے دور تک محدود تھے، ان کے جانے سے ان کے معجزے ختم ہو گئے، لیکن قرآن پاک معجزہ خالدہ ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ ایک انتہائی عظیم قسم کا عجوبہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اتنی بڑی کتاب
یہ ایک زبر یا زیر میں بھی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت تا قیام قیامت برقرار رہے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت اس میں ایک زبر زیر کی تبدیلی واقع نہیں کر سکے گی۔ یہ معجزہ خالدہ جو ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ہمیشہ رہنے میں ایک حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی دعوت قیامت تک قائم ہے، اور لوگ قیامت کے قائم ہونے تک ہدایت پاتے رہیں گے، حاصل کرتے رہیں گے، اور یوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ انی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے انبیاء میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا۔ یہ تعداد بڑھتی رہے گی جب تک یہ معجزہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس قرآن کی برکت سے لوگ ہدایت میں داخل ہوتے رہیں گے۔ تو اس کتاب کے اتارنے پر اللہ رب العزت ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں، بالکل سیدھی، سارے احکام بالکل سیدھے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت کے خلاف، عقل سلیم کے خلاف ہو۔ اس کے احکام واضح ہیں، نور ہی نور ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، حق ہی حق ہے، صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قیمن، یہ کتاب قیم، خود سیدھی ہے، اور جو ان پر عمل کرے گا اسے بھی سیدھا کر دے گی، اس کے سارے امور سنوار دے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اس پر چلے گا وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوگا، اور اس کتاب کی برکت سے اس کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اس کی دنیا مستحکم ہو جائے گی، اخروی کامیابی کے راستے ہموار ہو جائیں گے اس کتاب کی برکت سے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے اور مضبوط راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتا ہے، اور اسی کتاب کی برکت سے قوموں کو پستیوں اور ناکامیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے والے عروج اور بلندی کے مستحق ہیں، ترقی کے مستحق ہیں، اور اس کتاب کو پس پش ڈال دینے والے ناکامیوں، ذلتوں اور پستیوں کے مستحق ہیں۔ من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعل القرآن خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو آگے رکھے گا اور خود اس کے پیچھے چلے گا، اور اپنی ساری نفس کی خواہشات کو
قرآن کے تابع کر دے گا اور پیچھے پیچھے چلتا جائے گا، یہ قرآن اس بندے کی قیادت کرے گا جنت میں داخل ہونے تک، ساتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا۔ ومن جعل القرآن خلفہ، اور جو قرآن کو پیچھے ڈال دے اور خود آگے ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو قرآن پر مقدم کرے، ساقہ الی النار، تو قرآن اس کا بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس کو ہانکتا رہے گا، پیچھے رہ کر اس کو ہانکے گا، حتیٰ کہ جہنم میں جھونک کر اس کو چھوڑے گا۔ یہ قرآن پاک سے تعلق جس کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس کے دو لازمی نتیجے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ بل قرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ حق میں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک قوی قسم کا تعلق جوڑنا پڑے گا، اس کو پڑھنا، عمل کرنا، اس کی حدود پر ٹھہر جانا، اوامر کو قبول کرنا، منہیات سے باز رہنا، تو قرآن آپ کے حق میں حجت ہے، اور علیہ کا بھی ہے، آپ کے خلاف حجت۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے، پس پش ڈال دو گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرو گے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، خوب پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جو صورتیں آتی ہوں پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ یہ کچھ دن قبل ایک افریقی بندے کا تعارف ہوا اسی انٹرنیٹ کے ذریعے، جس کا ایک انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ آج سے 35 سال قبل اس نے قرآن حفظ کیا، اور 20 سال سے اس کا معمول ہے کہ ہر 2 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، 15 پارے ایک دن اور 15 پارے دوسرے دن۔ 20 سال سے اس کا یہ عمل جاری ہے۔ رمضان میں 15 پارے دن میں اور 15 پارے رات میں ختم کرتا ہے، اور یہ اس کا متواتر عمل جاری اور قائم ہے۔ بڑا روشن چہرہ، حالانکہ رنگت سیاہ ہے، مگر چہرے پر ایک عجیب نور کی جھلک ہے، اور وہ ایک حدیث اور اس کا مصداق حاصل کرنے کے لیے بار بار پڑھ رہا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن پڑھتا ہے مہارت کے ساتھ، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد فرشتوں کی رفاقت عطا فرما دے، قیامت کے دن فرشتوں کی رفاقت عطا فرما دے، کیونکہ مرنے والا انسان ایسی تنہائی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ تنہائی وحشت ہے، وہ تنہائی ایک خوف ہے، لیکن فرشتوں کی رفاقت اور صحبت اگر حاصل ہو جائے تو یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی۔ اور یہ رفاقت کسے ملے گی؟ الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہوگا، اچھے طریقے سے پڑھے گا، اچھے ترنم سے پڑھے گا، اچھے مخارج سے قرآن کے حروف ادا کرے گا، یقیناً یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ تو ایسے ایسے بندے موجود ہیں جو اس دور میں بھی اتنا گہرا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ قائم کیے ہوئے۔ تو قیمن، یہ کتاب قیم، جس کے ساتھ تعلق، حقیقی تعلق، آپ کی بگڑی چیزوں کو سنوار دے گا، آپ کی ناکامیوں کو کامیابیاں بنا دے گا۔
آپ کی مشکلات کو ٹال دے گا، حل کر دے گا۔ یہ کتاب قیم ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ اس کو پڑھ پڑھ کر اخروی کامیابیاں سمیٹو اور دنیا کے امور بھی سیدھے کر لو۔ اور اس کتاب کا ایک کردار اور ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ۔ یہ ہم نے قرآن اتارا تاکہ یہ ڈرائے، تمہیں آگاہ کرے کہ اللہ کا عذاب بہت ہی شدید اور بڑا دردناک ہے، تمہیں یہ آگاہی دے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں کہ بڑا ہولناک، بڑا شدید اور علیم ہے، بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ یہ بھی کتاب اتارنے کا ایک مقصد ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف ہو جائے، اس کی شدت اور خطورت اور اس کی ہولناکی تم پر واضح ہو جائے کہ وہ عذاب بڑا شدید اور ہولناک ہے۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم۔ تین چیزیں ٹھنڈک پہنچانے کی علامت ہیں، ایک ہوا جس کے چلنے سے ٹھنڈک ملتی، ایک پانی جس کو پینے سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اور تیسری چیز سایہ۔ اگر آپ دھوپ میں چل رہے ہوں اور آگے سایہ آ جائے تو بڑی راحت کا سبب بنتا ہے وہ۔ لیکن جہنم کا تعارف قرآن نے پیش کیا، فی سموم وحمیم وظل من یحموم۔ ہوائیں بھی گرم ہوں گی، پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا، اور سائے بھی گرم ہوں گے، اور ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ان اہون اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمہ جمرتان من النار۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاؤں کے نیچے، دو قدموں کے نیچے جہنم کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں، یغلی بہما دماغہ، جن کی گرمی سے، تمازت سے اس بندے کا دماغ کھولے گا اور جوش مارے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو ہم نے قرآن اس لیے بھی اتارا کہ ہمارے ہولناک عذاب کا تعارف ہو جائے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے آپ کے لیے۔ آپ پہچان لیں کہ یہ عذاب کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ اگر جہنم کا ذکر ہوتا اور اس کے عذاب کا ذکر نہ ہوتا تو آپ کو کیا علم ہوتا کہ جہنم کس بلا کا نام۔ لیکن جب اس کے عذاب کا تعارف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے تاکہ اس عذاب کی ہولناکی کو ہم پہچان لیں اور اس سے بچاؤ اختیار کرنے کی تدبیریں کریں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ بھی قرآن کے اتارنے کا ایک مقصد ہے کہ تم کو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سخت اور ہولناک عذاب سے ڈرائے، اس کی تعریف تمہارے سامنے رکھے، اس کا تعارف تمہیں کرائے، وہ عذاب کیسا ہے، وہ آگ کیسی ہے، کس طرح بعض لوگوں کو اوپر سے نیچے پٹ کھا جائے گا، اور کس طرح بعض لوگوں کو بڑے بڑے سنگلوں میں جکڑ دیا جائے گا، کس طرح ایک جہنمی کی داڑھ جو ہے وہ پہاڑ کی طرح بڑھ جائے گی، جسم کتنا پھیل جائے گا، اور کس طرح اس کی کھال کو ہر وقت تبدیل کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اصل جو عذاب کی سختی ہے وہ کھال جھیلتی ہے۔ جو اس عذاب کا تعارف ہم نے کرا دیا اس قرآن کے ذریعے تاکہ تم اس عذاب سے ڈر جاؤ اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ وہ بھی قرآن نے فراہم کر دی۔ اس عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، وہ بھی قرآن نے واضح کر دی۔
اور ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ جنت کا تعارف بھی اس قرآن میں موجود ہے، کیسے کیسے باغات ہوں گے اور مختلف نہریں، دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی، اور پھر حوریں، خوبصورت عورتیں جو آپ کے نکاح میں دی جائیں گی، اور محلات، درجات کی بلندی، نعمتوں کا تعارف بھی ہے، تاکہ اس جنت کو حاصل کرنے کے حرص پیدا ہو، ایک شوق اور جستجو پیدا ہو، اور تمہارے عمل جنت کے حصول کے لیے وقف ہو جائے۔ کہ قرآن پاک نے جنت کا تعارف دیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی اور کیسے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ابدی اور دائمی نعمت ہے، دائمی راحت ہے، جس میں لذتیں، حسن، خوبصورتی روزانہ بڑھے گی، روزانہ پھیلے گی، اور ایک انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کیسی کیسی لذتیں حاصل ہوں گی۔ یہ تمہارے شوق اور ذوق کو ابھارنے کے لیے یہ قرآن کا تعارف، جس میں انذار بھی ہے اور بشارت بھی۔ انذار جہنم کی آگ سے، اس کا تعارف ہے اور بچاؤ کے اسباب ہیں، اور بشارت جنت کی، جنت کا تعارف ہے اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں۔ یبشر المؤمنین، یہ بشارت مؤمنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جن کا ایمان درست ہو، راسخ ہو، مضبوط ہو، ہر طرح سے صحیح ہو، اور ساتھ یعملون الصالحات، عمل بھی نیک اور صالح ہوں، عمل بھی اچھے ہوں، ان کے لیے بشارت ہے، سراسر خوشخبری ہے، آسانی اور اللہ کے فضل کے پروگرام ہیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی، جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ یہ ترغیب کا پہلو اور بڑھ گیا کہ عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس، جو سب سے اونچی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہوگا۔ کتنی عظیم رفاقت حاصل ہوگی جنت الفردوس۔ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا یہ ایک بہترین انجام جو ان کو حاصل ہوگا اور عطا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ایمان کی طرف پوری توجہ دو، کیونکہ ایمان ایک قلبی فعل ہے، تو دل کے سارے امور کو سیدھا کر لو، نیت ہو، توکل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو، اور جو چیزیں دل کی غلاظت کا باعث ہیں، کینہ، حسد، بغض، بدعت، شرک، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو، تو یہ ایک مومن بندہ ہے۔ یعملون الصالحات، اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، نیک عمل پر توجہ دے کسی توقف کے بغیر۔ ایک مومن بندہ ہمیشہ عمل کی سواری پر سوار رہتا ہے، اور ایسا بندہ جب سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ بندہ اگر جاگتا رہتا تو مستقل عمل کرتا رہتا، مگر سونا بھی انسان کی فطرت ہے اور مجبوری ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔
پھر وہ ہمیشہ عمل صالح میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے عمل صالح کی بار بار ترغیب دی ہے، بار بار بندوں کو متوجہ کیا ہے، عمل کر لو، نیک عمل کر لو، اخروی کامیابی اور ہماری رضا کے حصول کے لیے نیک عمل کا عظیم کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک مقام پر خطاب فرمایا، اور جس انداز سے عمل کی دعوت دی وہ قابل غور ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب آپ فارغ ہوں تو عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَانْصَبْ کھڑے ہو جائیں۔ کس چیز سے فارغ ہو؟ جو آپ کے دن کے اعمال ہیں وہ بھی تو عبادت ہیں۔ ہاں وہ عبادت جو ہے وہ کئی ظاہری اعمال کا نام ہے، مثلا دنیا کمانا، دنیا کے کام کاج، اگر یہ شریعت کے مطابق ہوں تو یہ عبادت ہے۔ اس طرح پیارے پیغمبر کی ایک ڈیوٹی دعوت دین کی تھی کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، بہت سے دن جہاد میں گزرے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ ان امور سے فارغ ہو جائیں تو فن سب کھڑے ہو جائیں، مانا عبادت سے فارغ ہو پھر عبادت کریں، اس عبادت سے فارغ ہو اور عبادت کریں، اس سے فارغ ہو اور عبادت کریں، یا پھر فن سب کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں ایک نئی دعوت ہے، جو آپ کے دن کے اشغال ہیں ان میں عبادات ہیں، مگر وہ عبادات ظاہرہ جن میں لوگ بھی شریک ہیں۔ نماز باجماعت ہوتی ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ دعوت دین ہے، وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ جہاد ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کفار کے خلاف۔ دنیا داری کے امور ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری عبادات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر ہوتی ہیں۔ ان سے فارغ ہو تو فن سب، کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب سے لو لگاؤ، اپنے رب کے لیے تنہا ہو جاؤ، اپنے رب سے تنہائی میں راز و نیاز کرو، تنہائی میں اس کو پکارو۔ تو اس سے عبادت کی دو قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی ضروری ہے، جیسے نماز با جماعت، حج، عمرہ، جہاد، دعوت، یہ لوگوں کے بیچ میں ادا ہوتی ہیں اور معاشرے میں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم خلوت کی عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہا بیٹھے، تنہائی میں راز و نیاز کرے، تنہائی میں پکارے اور تنہائی کے عبادات کا انتخاب کرے، جس کی ایک بہترین مثال رمضان میں اعتکاف کی عبادت کی گزری کہ بندہ بہت ہی تنہا ہو جاتا ہے، گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آنا اور مسجد کے اندر بھی ایک خیمہ ڈال لینا اور اس خیمے میں زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارنا، یہ فن سب کھڑا ہونا اپنے رب کے لیے۔ رمضان کے بعد بھی تنہائی کی باتیں ممکن ہیں، اور وہ آپ کا گھر ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کی خلوتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک نبی علیہ السلام کے لیے دعوت، عملی دعوت، کہ ایک تو عبادت وہ ہے جو لوگوں کے بیچ رہ کر ادا ہوتی ہے، اس کا تعلق اکثر فرائض کے ساتھ ہے۔ ان سے جب فارغ ہو جائیں
تو کچھ عبادات اور بھی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور وہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ تنہائی اختیار کریں، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اپنے رب کے ساتھ تنہائی کا تعلق جوڑ لیں اور قائم کر لیں۔ جو اکثر رات کو انجام پاتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا قیام کرو مگر بہت کم رات، زیادہ تر وقت آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رات کو تہجد کا اہتمام کرو، یہ ایک نفل عبادت ہے۔ اس عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے، امید ہے اس عظیم مقام پر آپ فائز ہو سکیں۔ مقام محمود کی دو تفسیریں ہیں، ایک شفاعت کا مقام کہ قیامت کے دن آپ مخصوص شفاعت کریں گے، جس شفاعت کی ہمت اور توفیق انبیاء کو حاصل نہیں ہوگی۔ لوگ ان سے تقاضا ضرور کریں کہ ہماری شفاعت کر دیجیے، مگر ہر نبی اپنی ایک ایک غلطی کا ذکر کر کے اس بات کو دہرائے گا کہ میں اس اہل نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، میں شفاعت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ مقام آپ کو نصیب ہوگا، آپ شفاعت کریں گے، جو شفاعت کبریٰ ہے، اور یہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن فتہجد بہ، راتوں کو تہجد کا اہتمام کریں اور یہ خلوت کی عبادت کریں، یہ مقام آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ ایسا قرب عطا فرمائے گا کہ سارے اولین و آخرین اس قرب پر رشک کریں گے، اور یہ قرب اللہ کے پیغمبر کو ملے گا، ایسی قربت، ایسی نزدیکی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بٹھا لے گا، لیکن یہ تفسیر باطل ہے، ثابت نہیں ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک ایسا قرب آپ کو نصیب ہوگا جو قرب کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے یہ خلوت کی عبادت کی ہے، اور وہ جو رات کا تعلق ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اس تعلق کو جوڑنے میں ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی ایک عبادت سے فارغ ہو دوسری پر سوار ہو جائیں، دوسری سے فارغ ہو تیسری پر سوار ہو جائیں۔ ایک مومن کی زندگی جو ہے اس کا ہر موسم اس کے لیے عملی اعتبار سے موسم بہار ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ عمل مفقود ہو جائے، عمل میں کمی آ جائے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ رمضان میں ہم عبادات کرتے رہے، جو ہی رمضان گزرا وہ عبادات ختم ہو گئی، عمل میں کمی آ گئی، بلکہ بعض بد نصیب عمل چھوڑ ہی بیٹھے، نمازیں چھوڑ ہی بیٹھے، قرآن پڑھنا چھوڑ ہی بیٹھے۔ رمضان کے بعد اگر کسی نے ایک نماز بھی چھوڑی ہے تو رمضان کی ساری محنتیں، سارے عمل، سارے روزے، صدقات اور زکوات، قرآن پڑھنا سب بیکار اور باطل ہے اور رائیگاں ہے، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو عمل کی سواری پر مسلسل سوار رہنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ دوام عمل کے طور پہ بیان کیا تھا کہ ایک مومن سے دوام عمل جو ہے وہ مطلوب ہے۔ مومن کا عمل ناغے کے ساتھ نہیں ہوتا، توقف کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ بلا ناغہ ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں آتا۔ اور یہی نقطہ یہاں پر حاصل ہو رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جب فارغ ہوں تو کھڑے ہو جائیں، ایک عبادت سے فارغ ہوں دوسری کے لیے مستعد، دوسری سے فارغ ہوں تیسری کے لیے مستعد۔ اور ایک مومن عمل کی سواری پر سوار ہی رہتا ہے، اور یہ اس کی کامیابی کا راستہ ہے جو قرآن نے بشارت کا پہلو دیا، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات
ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. یہ قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو جو عمل صالح کرتے رہتے ہیں بلا ناغہ بلا توقف بلا تعطل انجام دیتے رہتے ہیں. بشارت کیا ہے؟ ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بڑا خوبصورت اجر ہے، بڑا بہترین ثواب ہے، بڑا بہترین اجر ہے، جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں، جنت کے پھلوں کی صورت میں، جنت کی حوروں کی صورت میں، عالی شان محلات کی صورت میں بہترین اجر ہے. اور ماکثین فیہ ابدا، اس میں رہنا چند گھڑیوں یا سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کے حدیث قیامت کے دن یؤتی بکبش، ایک مینڈا لایا جائے گا اور اللہ رب العزت تمام جنتیوں اور جہنمیوں کو متوجہ کرے گا، مخاطب ہوگا اور ان کو دکھا کر مینڈے کو ذبح کر دے گا اور پوچھے گا جانتے ہو میں نے کس چیز کو ذبح کیا؟ وہ جواب دیں گے اللہ ورسولہ اعلم. تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے جو مینڈا ذبح کیا یہ حقیقت میں موت، آج میں نے موت کو موت دے دی. اب خلود ہے جنت والوں کے لیے بھی اور جہنم والوں کے لیے. جہنم والوں کا خلود عذاب کی صورت میں، عذاب علیم کی صورت میں، عذاب شدید کی صورت میں، جس کی تیزی اور شدت ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ بڑھتی جائے گی. اور جنتیوں خلود جو ہے وہ نعمتوں کی صورت میں، جس کی بہتری، جس کا حسن، جس کی عمدگی، خوشبوئیں اور جو بھی ان نعمتوں کا ایک حسن اور لذت ہے ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا جائے گا. یہ اہل جنت کے لیے خوشخبری، اور یہ قرآن نے خوشخبری دی اہل ایمان کو اور مسلسل عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے یہ بہتری کا باعث ہے اور یہ بہتری ہمیشہ رہے گی. لابسین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی انقطاع نہیں ہوگا. عطاء غیر مجدود، ایسی عطا جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ عطا بڑھتی ہی جائے گی اور یہ نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی. یہ قرآن نے یہ بشارتیں دی تاکہ اس تعلق کو ہم بروئے کار لا کر ان اسباب کو اپنا لیں جو اسباب جنت تک پہنچانے والے ہیں. تو قرآن نے بشارت بھی دی جنت کی، جنت کا تعارف بھی کرایا اور جنت کو حاصل کرنے کے اسباب بھی بیان کر دیے. آپ مختلف مقامات کو پڑھیں. سورہ مؤمنون ہے 18ویں پارے کی پہلی سورت، اس میں اہل جنت کے اوصاف کا ذکر ہے. بلکہ قرآن اپنا آغاز ہی متقین کے تعارف سے کرتا ہے اور ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پوری 2 آیتیں ان اوصاف پر مشتمل ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک هم مفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جنت کو پا کر کامیاب ہوں گے اور جہنم سے بچاؤ حاصل کر کے کامیاب ہوں. پھر قرآن پاک ایک اور رہنمائی آپ کی کر سکتا ہے اور وہ ہے فیہ ذکرکم. یہ آپ سب کے لیے آئینہ ہے. اپنا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. قرآن نے کئی مقامات پر اہل جنت کا تعارف کرایا. وہ مقامات کھول لیجیے اور جو صفات قرآن نے ذکر کی انہیں اپنے آپ پر پیش کیجیے کہ مجھ میں یہ موجود ہیں، میں ان صفات کا اہل ہوں. اگر ہیں تو آپ کا چہرہ وہاں نظر آ رہا ہے، آپ کی تصویر وہاں موجود ہے. اور اگر نہیں تو پھر آپ تیاری کریں ان صفات کو اپنانے کی تاکہ اس مقام پر فٹ ہو سکے اور آپ کا چہرہ آپ کو دکھائی دے. اسی طرح اہل جہنم کا تعارف ہے، ان کے بد افعال کا ذکر ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. یہاں اہل جہنم کا ذکر ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ،
ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ماننے کا معنی یہ کہ قیامت کے لیے عمل ہی نہیں کرتے تھے، غافل، بالکل دور، اور گپے ہانکنے والوں کے ساتھ گپے ہانک ہانک کر اپنا وقت برباد کیا کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو یہاں دیکھیں، تلاش کریں، اگر یہ صفات موجود ہیں اور یہاں شکل نظر آ رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کر لو، لوٹ آؤ، توبۃ النصوح کر لو، اور اپنے آپ کی اتنی اصلاح کر لو کہ اس منظر سے غائب ہو سکو، اس منظر سے چہرہ دور ہو سکے، اور اہل جنت کے مواصفات آپ پر منطبق ہو سکے۔ یہ بھی قرآن کا ایک فائدہ ہے کہ قرآن نے عذاب کا تعارف بھی کرا دیا، جنت کا تعارف بھی کرا دیا، عذاب میں دھکیلنے والے امور بھی بیان کر دیے تاکہ بچاؤ ممکن ہو سکے، اور جنت کو حاصل کرنے کے امور بھی بیان کر دیے تاکہ جنت کو حاصل کیا جا سکے۔ اور پھر قرآن نے مختلف مقامات پر اہل جنت اور اہل جہنم کے مواصفات کا ذکر کیا تاکہ بندہ ان کو دیکھے اور اپنے چہرے کو تلاش کرے کہ میں کہاں نظر آ رہا ہوں اور کن لوگوں میں شامل ہوں، میری تصویر کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ اگر وہ تصویر واقعتاً نیک لوگوں میں اور صالحین میں ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس میں اور ترقی اور مضبوطی پیدا کرے، اور اگر وہ تصویر مجرمین کے اندر ہے، اہل جہنم کے اندر ہے، تو فوراً توبہ کا، انابت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اللہ کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، فوراً اصلاح کی جائے اور کوشش کرے کہ ہماری تصویر جو ہے، ہمارا ذکر جو ہے اہل خیر میں ہو، صالحین میں ہو اور اہل جنت میں ہو۔ یہ سارے پروگرام قرآن نے پیش کر دیے، اس لحاظ سے یہ ایک نعمت ہے۔ اور اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اللہ کی حمد، ہر قسم کی حمد کا وہ مالک ہے کہ اس نے قرآن جیسی کتاب اتار دی۔ کتنا یہ عظیم ضابطہ ہدایت ہے، اور کیسا عظیم یہ منہج ہے، اور کتنا مبارک یہ پروگرام ہے، اور کتنی اس میں بشارتیں ہیں اور نظارتیں بھی ہیں تاکہ تم جہنم سے ڈر سکو اور بچاؤ کا انتظام اختیار کر سکو۔ تو اس لحاظ سے تعلق بالقرآن ہر گھڑی ہر آن ہماری ضرورت ہے، اور علماء سے رابطہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ان کی صحبت میں ہم پر قرآن پہنچتا رہے اور قرآن کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے رہیں، ہم ان پر عمل کرتے رہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے رہیں، ان امور سے بچاؤ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں جو امور جہنم میں جھونکنے کا باعث بنتے ہیں۔ سارا پروگرام موجود ہے، راستہ بالکل واضح ہے، اور اللہ کے پیغمبر برحق فرما گئے کہ ما ترکتم من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکتم من شیء یبعدکم من النار الا وقد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ہر وہ پروگرام جو جہنم کا ہے، اہل جہنم کا ہے، وہ بھی بیان کر چکا ہوں قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں۔ لہذا ان سارے پروگراموں کو اپنے سامنے رکھو اور نجات کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے کہ ہم قرآن پاک کو ایک مشعل ہدایت بنائیں، ایک ایسا ضابطہ اپنے لیے قرار دیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، رہنمائی کا کام کرتا رہے، اور اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنتے جائیں۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔